اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پڑھ کر دلوں سے دو حضرت نکالو گلے ملو تو دلوں میں دو حضرت رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. واہ 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 واہ. دلوں میں دو حضرت رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. اور دلوں میں نفرت لبوں میں غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی. دلوں میں نفرت لبوں میں غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی. وہ بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. دل صبر کے منبر کو بٹھایا تو خدا. دل صبر کے منبر کو بٹھایا تو خدا ہے اور شکر کو احسان بنایا تو خدا ہے. واہ واہ. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر. اکبر کے لہو سے کیا توحید کو تحریر. اصغر کی شجاعت سے بنایا کہ خدا ہے. واہ 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 واہ. شجاعت سے بنایا کہ خدا ہے. آصف کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن. آصف کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن. بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. واہ 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 واہ. بکھرے ہوئے پھولوں میں دکھایا کہ خدا ہے. زینب کا بیان لہج علی چونکہ خدا بن. زینب کا بیان لہج علی چونکہ خدا بن. زینب کے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے. واہ 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 واہ. زینب کے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر. تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. واہ واہ واہ. تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ کو سجدہ. وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ کو سجدہ. جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ. کہ خدا ہے آج تک زندہ و جاوید شہادت. ہے آج تک زندہ و جاوید شہادت. تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے. تم اب تو سمجھ جاؤ خدایا کہ خدا ہے. واہ 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 واہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی سے عشق کا رشتہ ہے سلمان و گزر میں. علی سے عشق کا رشتہ ہے سلمان و گزر میں. وہی نظم ہے اور مالک استر و کمبل میں. وہی نظم ہے اور مالک و استر میں کمبل میں. علی والوں کے چہرے عشق حیدر میں ہے ہندو روشن. علی والوں کے چہرے عشق حیدر میں ہے ہندو روشن. کہ جیسے شبنمی قطرے
چمکتے ہو بڑے دن میں واہ 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 چمکتے ہو بڑے دن میں علی کو چھوڑ کر دنیا میں تم رہتے ہو کچھ ایسے علی کو چھوڑ کر دنیا میں تم رہتے ہو کچھ ایسے کہ جیسے کوئی پانی کو ترستا ہو سمندر میں واہ 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 علی کو چھوڑ کر دنیا میں تم واہ رہتے ہو کچھ ایسے کہ جیسے کوئی پانی کو ترستا ہو سمندر میں ہمارے سر پہ ہوگا سایہ داماد پیغمبر ہمارے سر پہ ہوگا سایہ داماد پیغمبر تم اپنی فکر کر لو کس کے ساتھ آؤ گے محشر میں واہ 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 کس کے ساتھ آؤ گے محشر میں واہ 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 علی نے واہ نعرہ تکبیر خیبر میں لگایا علی نے نعرہ تکبیر خیبر میں لگایا ہے رضوان اللہ کی قوت کی اللہ اکبر میں واہ رضوان اللہ کی قوت کی اللہ اکبر میں یہی دونوں ہیں عین اللہ یہی دونوں ہیں عین اللہ کے چہرے کی دو آنکھیں یہی دونوں ہیں عین اللہ کے چہرے کی دو آنکھیں ذرا ہو فرق ممکن ہی نہیں شبیر و جبر میں واہ ذرا ہو فرق ممکن ہی نہیں واہ شبیر و جبر میں مجھے اس نے بات اور بنایا تھا کہ فرق ظلمت کی ٹوٹے گی دلے ہو جگمگائے گا فرق ظلمت کی ٹوٹے گی دلے ہو جگمگائے گا خدیر ابن علی نے روشنی بھیجی ہے پتھر میں واہ 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 بھیجی ہے پتھر میں میرے اشکوں پائے تعلیم پنکھوں پر لگے رہنا میرے اشکوں پائے تعلیم پنکھوں پر لگے رہنا خدیر ابن علی آئیں گے میرے عید ہے در میں واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها بالميزان الله تكبر في الميزان صراط محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
عالم کا لاکھ شکر ہے کہ وہ ہماری مہلت کو طولانی کر رہا ہے اور ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے سفر کے لیے جتنا زیادہ ذات اکٹھا کر سکیں. اس لیے کہ ہم لوگوں کو جتنی بھی زندگی دی گئی 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 80 جہاں تک بھی دی گئی ہے، یہ وہ کریڈٹ ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اس بازار دنیا میں بھیجا گیا ہے جسے دار عمل کہا گیا کہ تم جاؤ اور اس دار عمل سے، اس بازار عمل سے اپنے لیے اس سفر کے لیے سامان خرید لو کہ جو تمہارے آخر تک کام آنے والا ہے. جیسے میں سفر پہ جانا ہو، آپ اپنے بچوں کو پیسے دے کہ جاؤ سفر کا سامان خرید لو، اور وہ کچھ سامان نہ خریدے ضروریات کا، پانی، میڈیسن، کپڑے جو ضروریات کے ہیں وہ سب چیزیں نہ خریدے اور جائیں اور ایک مثلا ویڈیو گیم خریدنا ہے، گیم کنسول خریدنا ہے، یا وہ پیسہ لے کر جائے اور سرکس دیکھ لے اور اپنا ٹائم گزارے اور چلائے پیسہ خرچ کر کے. تو پھر جو سفر میں زحمتیں ہونے والی ہیں اس کے لیے اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہوگا، وہ خود ذمہ دار ہوگا کہ اس نے وہ جو پیسہ دیا گیا تھا، وہ جو وقت دیا گیا تھا خریداری کے لیے کہ سفر میں پریشانیاں نہ ہو، اس نے اس کا صحیح یوز نہیں کیا. ایسے ہی پروردگار عالم نے قبر سے لے کر آخرت تک کے سفر کے لیے ہمیں تیاری کے لیے یہ سانسیں دی ہیں. واہ 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 واہ. اور وقت دیا ہے عمر کے تمام ہو جانے تک کا کہ تم ان سانسوں کے ذریعے اپنے اس سفر کی تیاری کرو. اب انسان اس بچے کی طرح صرف کھیل تماشے میں ٹائم گزار دے اور یہ سرکس دیکھ لیا، اس میں پیسہ خرچ کر دیا، یہ شو دیکھ لیا، میجک کا اس میں ٹائم پاس کر لیا، تو پھر آخرت کا جو سفر ہے اس میں جو سختیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان کی طرف سے ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں سختیاں دے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اور جو سختیاں اس کی طرف سے ہوتی بھی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں بڑھ جائے. سختیاں جو ہیں وہ اس لیے کہ آسانیاں، مثلا مرنے سے پہلے انسان بیمار ہو جاتا ہے. کیوں ہے؟ پوچھا امام سے کیوں بیمار ہو گئے؟ کہا تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. چوٹ لگ گئی، کفارہ. وہ چاہتا ہے کہ ہلکی ہلکی تکلیفیں انسان کو پہنچتی رہے تاکہ وہ اگر غافل ہے تو بیدار ہو جائے، اور اگر کہیں ایسا ہو کہ وہ رمق حیات اس کے اندر باقی ہو مگر اسے اور سب کو لگ رہا ہو مر گیا، تو کچھ جھٹکے لگائے جائے تاکہ دوبارہ سے تارے حیات جو جائے. کیوں ڈاکٹر جھٹکے لگاتے ہیں جب مشین دکھانے لگتی ہے کہ لائن بالکل سیدھی ہو گئی؟ اسموتھ لائن جیسے ہی آئی
سمجھو خاتمہ، اور جیسے ہی اوپر نیچے ہونے لگی سمجھنے زندہ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف بالکل سموتھ ہو، سیدھی لائن۔ پروردگار یہ چاہتا نہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ امام حسین کہہ رہے ہیں دعائے عرفہ، یہ دعائے عرفہ میں امام حسین فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو حالات گل ہو رہے ہیں، یہ جو معاملات میرے سامنے آ رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیری نگاہ میرے اوپر ہے، اس لیے کہ جو چیز نگاہ میں ہوتی ہے کبھی اٹھا کے ادھر رکھی جاتی ہے، کبھی اٹھا کے ادھر رکھی جاتی ہے، جسے فراموش کر دیا جائے یعنی وہ نظر میں نہیں ہے، کسی یوز کی نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم لوگ زندہ ہیں، حاضر ہیں، جیسے نبی سے کرنے کی اسٹارٹ کی ہے ہم نے، آج شکر ہے اس کا پروردگار عالم کا کہ یہی سب ہمارے نامہ اعمال میں اکٹھا ہوتا چلا گیا ہے کہ نمازیں، روزے، سارے کام اپنے لیے کرتے ہیں، صرف ایک ہی واحد عبادت ہے کہ جو اللہ کے لیے اور اللہ کے لوگ بندوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی وجہ ہے۔ ایک مادہ ہمارے درمیان سے کر سکیں مولانا کا، تو یہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب کے سب واقعات ہمیں اس طرف متوجہ کرانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آج یہاں لیٹا ہے، کل اس کی جگہ کوئی اور تھا، اور آنے والے کل میں تم ہو سکتے ہو۔ کسی چیز پر گھمنڈ نہ کرو، کوئی تکبر نہ کرو، کسی چیز پر فخر نہ کرو۔ یہ جسم اگر طاقتور ہے تو طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، یہ لباس اگر اچھا ہے تو اس لباس پر گھمنڈ نہ کرو، گھر اگر بہت قیمتی بنا لیا تو گھروں پر گھمنڈ نہ کرو، نہ دل لگاؤ، اس لیے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہی جسم کے باقی رہے گا، مگر طاقت اتنی نہیں ہوگی کہ خود سے کروٹ لے سکو۔ کروٹ دلانے کے لیے بھی دوسرے لے رہے ہو، بڑے قیمتی برانڈڈ سوٹ پہننے کی عادت ہے، مگر دل نہ لگاؤ، اس لیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سب اتار دیا جائے گا۔ اور یہ سفید کپڑا تمہیں پہنا دیا جائے، خود سے پہن بھی لیتا ہوں۔ یہ گھر جو عالیشان بنایا ہے، ارمانوں سے بنایا ہے، شوق سے بنایا ہے، لون لے کر بنایا ہے، پیسہ جوڑ کر بنایا ہے، اور جس پر نیم پلیٹ لگائی کہ ہمارا ہے، اچھے اچھے بستر لگائے ہیں، اے سی لگایا ہے، آرام کا انتظام کیا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تم چاہو یا نہ چاہو اس گھر سے تمہیں نکال دیا جائے گا، اور صرف گھر سے نکالنا کمال نہیں ہے، تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ گھر سے نکال دیا کوئی بات نہیں، انسان بھول لے گا، تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی۔ وہ اولاد کہ جس کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بیوی کہ جس کے لیے تمام تر زحمت برداشت کی وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ عزیز و اقارب کہ جن کی محفلوں کی تم رونق ہوا کرتے تھے کہ جب تک تم نہ آؤ تو ان کے کام شروع نہیں ہوتے تھے، وہ کہیں گے جلدی کیجیے۔ جو آپ کا انتظار کرتے تھے انہیں آپ کو بھیجنے کی جلدی ہوگی۔ سخت میں ہمیں سبھی
کے لیے سوچنے والی بات ہے. یہ مقام عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے. جو جنازوں میں شرکت کی اتنی تاکید کی گئی ہے کس لیے؟ ورنہ ایک آدمی نماز پڑھنے کافی ہے, ایک آدمی غسل کفن کرنے کافی ہے, ایک آدمی تنظیم کرانے کافی ہے. کہا نہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تاکید میں شرکت کرو. کوئی آ رہا ہو تو انتظار کرو کہ وہ بھی آ جائے, اس لیے کہ اس سے بڑا لیسن کچھ نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے لیے پردے ہٹائے جا رہے ہیں. ہمارے والدین, ان سے پہلے ان کے والدین, ان سے پہلے ان کے والدین سب تھے یا نہیں, کہاں ہے؟ ایسے ہی کام لگیں گے کہ انسان اس دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ہمیشہ رہے گا, اور چلا ویسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا نہیں, جیسے کبھی تھا ہی نہیں. جو یہ موقع ہے اس میں پروردگار عالم کی نعمتوں کو درک کرے انسان, اس کا شکریہ ادا کرتا چلا رہے, نعمتوں کو محسوس کرنا چلا جائے, اس کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے. اس لیے کہ پروردگار عالم کو آپ سے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ سے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ روزہ نہیں رکھا, آپ سے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ حج نہیں کیا, آپ سے یہ شکوہ نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں کی. اس لیے کہ یہ سارے کام تو آپ کی مرضی ہے, کریے گا تو آپ کا سفر آخرت آسان ہے, نہیں کریے گا تو نہیں ہے. اسے عمل چاہیے ہی نہیں آپ سے, عمل تو آپ کو چاہیے اپنے لیے. اگر اسے عمل چاہیے ہوتا تو جنت میں ہم پر سارے عمل واجب کر دیتا. اس نے جنت میں آپ کچھ عمل نہیں کرنا, تم آرام کرو. یہ جتنے بھی ہمارے سفر آخرت کے لیے تو ہے, اس سے ہم سے صرف ایک شکوہ رہے گا, اور وہ یہ رہے گا اب آئیے آلائے رب کو متفاصل, اور تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. صرف یہ شکوہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا. خود آئیے آلائے رب کو متفاصل, کس کس نعمت کا انکار کریں گے, کس کس نعمت کا انکار کریں گے, کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تو انکار کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں کرتے. در حقیقت جتنے بھی کمالات ہم اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں وہ سارے کمالات کا اقرار اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے. جب ہم کسی معاملے میں کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, انکار ہے نعمت خدا. جب ہم کہتے ہیں ہمارے اولاد نے یہ کر دیا, اس کی نعمتوں کا انکار. جب ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بنا لیا, اس کی نعمتوں کا انکار. جب ہم کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, اس کی نعمت کا انکار. تو پروردگار اس انکار سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ کہا اگر کوئی اچھا کام کرو تو کوئی ماشاء اللہ یہ کر دیا, الحمدللہ یہ کر دیا. جب یہ سے کہو کہ یہ کریں گے تو یہ مت کو ہم کریں گے, یہ کہو انشاءاللہ اگر وہ چاہے گا. اس لیے کہ یہ جتنے بھی انسٹرومنٹ ہمارے سامنے موجود ہیں یہ تب تک کام نہیں کرتے جب تک لائٹ کے سورس سے کنیکٹ نہ ہو. لائٹ رہے گا, تمام صلاحیتوں کے ساتھ دے گا, مگر اگر اس میں کرنٹ ہی نہیں آئے گا تو یہ کیا چل پائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں چلے گا, بیکار ہوگا, سب کچھ صحیح ہوگا. مگر جیسے ہی کرنٹ آئے گا اس میں یہ چل پڑے گا. یہ مشیت الہی اس کی کرنٹ کا نام ہے. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک خاص کیلکولیشن کے تحت چل رہے.
آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی کہ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک خاص کیلکولیشن کے تحت چل رہے ہیں کہ زمین ایک خاص کیلکولیشن پر اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے اور اپنے آربٹ پہ گھوم رہی ہے، ایسے ہی چاند بھی اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہا ہے، اپنے آربٹ میں بھی گھوم رہا ہے، اسی طرح سورج بھی اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہا ہے اور پورے سولر سسٹم کو لے کر اس گیلیکسی میں سفر کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان زمین پہ بیٹھ کر سورج کو پلٹا سکے؟ اچھا اگر پلٹایا تو پھر کتابوں میں کہیں یوروپ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جہاں پہ اتنی تحقیقیں ہو رہی تھی، اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، کہیں کتابوں میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ چلیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی رسول آیا ہے، کچھ آیا ہے، مگر یہ تو نیچرل ایک چیز تھی، اس کو تو سب ہونا چاہیے تھا۔ یہ مثلا چاند کے تو ٹکڑے ہوئے، کوئی چھوٹا واقعہ ہے کہ چاند آسمان میں آپ کے دیکھتے دیکھتے دو ٹکڑوں میں ہو جائے؟ تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں دکھ رہا ہے لکھنؤ میں نہیں دکھ رہا۔ اگر ایسا ہو کہ یہاں دکھا اور لکھنؤ میں نہ دکھا تو میرے جو لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا جادوگر ہے، غلط تو کہہ نہیں رہے۔ رسول کو کیوں کہا جادوگر ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، تو جادو تبھی تو ہوگا کہ جب ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ دکھائی دے۔ لیکن اگر یہاں ہوا وہاں بھی دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب حقیقت ہے یا نہیں؟ سورج کا پلٹنا، مولا نے کہا رسول اسلام پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی، مولا علی کے پس منظر بتائیں گے، مولا علی کے پیر پر سر تھا، وہی نازل ہونا شروع ہوئی، رسول نے آنکھیں بند کر لی، نماز کا وقت نکلنے لگا، مولا علی نے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لی، اس لیے نماز تو واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، بستر مرگ پر بھی پڑا میرے ساتھ تو نماز واجب ہے۔ مولا علی نے بیٹھے بیٹھے رسول کا سر گود میں ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، مولا علی نے اشارے سے ممانعت کی، اشارے سے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھ چکے، رسول خدا کی رات ہوئی، وہی ختم ہوئی، رسول اسلام نے پوچھا کہ یا علی کیا آپ کی نماز قضا ہو گئی؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ میرے علی کی نماز قضا ہو گئی، کیوں علی کی نماز کے اوپر بھی کہا رسول کا سر گود میں لیے بیٹھے تھے، تو بھائی یہ بتائیے کہ اگر علی رسول کے سر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو رسول نے کب نماز پڑھی؟ رسول کا سر تو گود میں دبا بھی کی، علی اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے کہ رسول کا سر تھا، تو علی پہ اعتراض ہے، یہ بتائیے رسول نے کب پڑھی؟ واجب تو مجھے بھی تھی نا۔ علی نے نماز پڑھی، علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھ لی، علی کیسے پڑھی؟ کہا اشاروں سے، رسول اسلام نے کہا کہ یا علی یہ اشاروں والی نماز مجبوروں کی نماز ہے، تم تو مختار کل ہو، تم مختار کل ہو، تم اپنے اختیار کا استعمال کرو اور نماز صحیح سے پڑھو جو نماز کا حق ہے۔ اس جملے نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے صحیح رہتے ہیں بہت سے لوگ، اور مسجد
مسجدوں میں اب کرسیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بیٹھ کر نماز بھی صرف اتنی ہی آپ پڑھ سکتے ہیں جتنے میں آپ کو تکلیف ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری نماز بیٹھ کے پڑھیں گے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو جو چیز کھڑے ہو کے قیام کی حالت ہے وہ آپ کو کرنی ہے. رکوع میں تکلیف ہے تو اتنا جھکیے جتنا جھک سکتے ہیں. سجدے میں تکلیف ہے اتنا تو جھکیے گا جتنا جھک سکتے ہیں. پھر سجدہ اٹھا کے لگا لیجیے. اصل یہ ہے کہ اختیار کے ساتھ ہو. مجبوری کی گنجائش نہیں. رسول اسلام نے کہا یعنی آپ اختیار کا استعمال کیجیے. سورج پلٹائیے, نماز پڑھ لیجیے. اور علی نے سورج پلٹایا. اب یہاں پر بہت سے لوگ بحث کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ بھائی حقیقت بھی یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت بھی یہی ہے کہ سورج کو پلٹایا نہیں جا سکتا. کہ نماز کے لیے سورج کو پلٹائے تو یہ سورج نہیں پلٹے گا. اس لیے کہ سورج کے پلٹنے سے نماز کا کیا تعلق ہے. یہ تو محاورتاً کہا جاتا ہے سورج پلٹ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج اگ گیا یا سورج ڈوب گیا. نہ سورج نکلتا ہے نہ سورج ڈوبتا ہے, مگر کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا. صبح اٹھ کر کہتے ہیں نہیں گھر والے کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا. تو صرف محاورتاً کہا جاتا ہے کہ سورج پلٹا. سورج پلٹا بلٹا نہیں, زمین پلٹی. واہ 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 واہ. اور زمین کا پلٹنا محال نہیں ہے. اس لیے محال نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے وارث کی بات مانتی ہے. زمین ہے تراب, واہ 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 واہ. علی ہے ابو تراب. واہ 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 واہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن سے میں دلیلیں آپ کو دے سکتا ہوں. ہاں معلوم ہے سائنٹیفکلی بھی آپ کو بتا دوں گا. سورہ زلزال, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. پروردگار کہتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب زلزلے آنے لگیں گے اور زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال نکال کے باہر ڈالنے لگے گی. تب ایک انسان کہے گا ما لها, تجھے کیا ہوا. واہ 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 واہ. بھائی انسان کا کہنا کمال نہیں ہے. بھائی زمین کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں تجھے کیا ہوا. کمال ہے زمین کا جواب دینا. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. واہ 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 واہ. تو بھائی بیان جس سے کرے گی اس کا مطلب یہ ہے اس کی آواز کو جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے. ورنہ ہم بھی پوچھیں بتا کیا ہو رہا ہے, زمین بتا رہی ہے کچھ ہمیں. مگر قرآن کہہ رہے گا اس دن جو پوچھے گا مانا کیا ہوا, تو حدث اخبارها, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی, اس سے اپنے حالات بیان کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اس سے محض گفتگو ہوگی. اس کی بات کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو زمین پر بھی البتہ اس کو بھی سمجھیے کہ سورج کا پلٹنا اور پھر اپنی جگہ جانا, یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروو ہیں. آپ اگر چیک کریں گے جیو سائنس کی جو آرٹیکلس ہیں یا جرنلس آتے رہتے ہیں, ان میں اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سائنٹیفکلی اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ ہو سکتی ہے. ممکن ہو بس. تو وہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ریسرچ بھی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج مغرب سے نکلے اور مشرق میں چھپ جائے. ابھی تو یہ ہے کہ ایسٹ سے نکلے گا ویسٹ میں جائے گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ویسٹ سے اگے اور ایسٹ میں جا کے چھپ جائے.
تو وہاں پر تمام سائنٹسٹ نے متفقہ لکھا کہ ممکن ہے. کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ اگر زمین کے پولز چینج کر دیے جائے، نارتھ کو ساؤتھ اور ساؤتھ پول کو نارتھ بنا دیا جائے تو ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. تو جو چیز ممکن ہو اگر اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نہج البلاغہ اٹھائیے، وہاں پر خطبے میں ایک جملہ ملے گا کہ اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب بنا دوں، مغرب کو مشرق بنا دوں، چاہوں شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، اختیار میں ہے. میں چاہوں، جملہ موجود ہے، میں چاہوں تو یہی بیٹھے بیٹھے مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے، یہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ ایسے کروں اور یہ ہاتھ شام میں جا کر معاویہ کے سینے پہ لگے اور اس کی تاریخ کے بام میں آؤں. میں چاہوں. سننے والے کی آنکھیں کھلی رہی. کیا دیکھا؟ ہاتھ میں بام. مولا نے کہا کہ اس وقت کو نوٹ کر لیں، اس وقت کو نوٹ کر لیں، اور جب شام ہو جائے تو معلوم کرنا کچھ ہوا تھا. یہ گیا لوٹ کر جب گیا شام میں اس نے کیا دیکھا؟ بڑا ہنگامہ. اس نے پوچھا بھائی اس دن کچھ ہوا تھا؟ البتہ نہیں. ابھی اس نے نہیں پوچھا، معاویہ نہیں پوچھا کہ تجھے کوفہ بھیجا تھا کیا فلاں فلاں تاریخ میں فلاں وقت کچھ ہوا تھا؟ کیا اس دن کچھ ہوا تھا کوفہ میں؟ کہا کہ جان کی پناہ ملے تو کچھ عرض کروں. کہا ہاں جان کی امان ہے. کہا آپ کے لیے علی نے تحفہ بھیجا ہے. یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی ممکن ہے. مثلا جینڈر چینج کرانا، فتوے کئی لوگوں کو ملیں گے آپ کو کہ آپ اگر کوئی خلل واقع ہو جائے تو جینڈر چینج کرا سکتے. کہیں ملیں گے. لوگ کہتے ہیں کہاں سے اس کی بنیاد آ گئی؟ یہ جائز کیسے ہے؟ بھائی یہ جائز ایسے ہے کہ امام حسن خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ جب اپنے فضائل بیان کرنے لگے امام حسن تو اس نے کہا آپ لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. امام نے ایک جملہ کہا کہ تم مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ تم مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ نشیر و فراز تبدیل ہو گئے. فوراً گھر پہنچا. گھر میں پہنچا تو صرف یہی تبدیل نہیں ہوئے تھے، گھر بھی تبدیل ہو گئے تھے. یہ عورت بن گیا. گھر پہنچا تو عورت شوہر بن چکی تھی. یہ یہاں سے نکلا ہے. ہر چیز کی بنیاد سائنٹیفکلی جو چیز. اچھا اس میں آپ سمجھیے کہ سورج جب ڈوب رہا ہے، ایکچوئل ڈوب رہا ہے یا جب اگ رہا ہے، تو ہم جو ابھی سورج کو دیکھ رہے ہیں یہ لائیو نہیں دیکھ رہے. اہل حضرات میرے سامنے بیٹھے سمجھیں گے اس بات کو جوان خاص ہو کہ ہم جو سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ لائیو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم سورج کو 8.5 منٹ 20 سیکنڈ لیٹ دیکھ رہے ہیں. سورج کو ہم 8 منٹ 20 سیکنڈ لیٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ 8 منٹ 20 سیکنڈ لیٹ ہے. اس کے باوجود کہ اس کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اس کے بعد بھی ہم اچھا بہت سے ستارے ایسے ہیں جنہیں ہم اب جو دیکھ رہے ہیں یہ اب کا ستارہ نہیں دیکھ رہے. مثلا 432 سال پرانا منظر دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ 432
کلیئر دور ہے. دیکھ رہے ہیں ایسی. تو یہ جو 8.5 منٹ میں ہمارے پاس سورج کی روشنی آ رہی ہے، تب تک سورج اس مقام سے آگے جا چکا ہے جہاں ہم اب دیکھ رہے ہیں. سورج اس مقام سے آگے جا چکا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا آگے جا چکا؟ ہمیں لگ رہا ہے 8 منٹ 20 سیکنڈ، مگر وہاں لاکھوں کلومیٹر چلا گیا. اور دیکھ آ رہے ہیں، ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زمین تک جو لائٹ آتی ہے، زمین تک جو لائٹ آ رہی ہے، میں نے آپ کی انداز کیا کہ سورہ رحمان موسٹ سائنٹیفک سورہ ہے. یہ جو زمین تک جو لائٹ آ رہی ہے، یہ سیدھی زمین تک تو آ نہیں. زمین اور آسمان کے، زمین اور سورج کے درمیان، آسمان کی بات آسمان کی آیت ہے باہر تو، زمین اور سورج کے درمیان لیئرز ہے یا نہیں لیئرز؟ کتنی لیئر ہے؟ 5 لیئر ہے. ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایکسپوسفیئر. 5ویں. ان 5 کا کام کیا ہے؟ کہ وہ جو لائٹ آ رہی ہے وہ بہت سخت ہے کہ وہ ان 5 کے درمیان سے ہو کے جب گزر کر آتی ہے تب ہمارے لیے حیات بخش ہوتی ہے. اگر یہ 5 درمیان سے ہٹ جائے، اگر یہ 5 لیئرز درمیان سے ہٹ جائے تو سورج کا قہر ہمیں جلا ڈالے. ہمارے ایمان اور خدا کے قہر کے درمیان انہی پنجتن کی لیئر ہے. اگر یہ درمیان سے ہٹ گئے تو ایک دانا زمین پر نہ ہو گئے. وقت ہو گیا، میں تمام کروں اس کے بعد. یہ 5 لیئر ہیں میرے بھائیوں. ان 5 لیئر سے ہوتے ہوئے یہ لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اگر یہ جیو سائنس کا ایک جرنل ہے، میں انٹرنیٹ پہ 2-3 مہینے پہلے دیکھا، اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ رفتار جو نور کی آ رہی ہے اس کو کم کر دیا جائے تو سورج کے ڈوبنے کی رفتار بھی ہمیں کم دکھائی دے. ختم نہیں کرنا ہے، صرف سلو کرنا ہے. اور سلو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر ان لیئرز کے درمیان کسی اور لیئر کا بھی اضافہ کر دیں. تو جو چیز عقلاً اور سائنس کے اعتبار سے ممکن ہے، دماغ کہتا ہے ممکن ہے، تو کیا پرابلم ہے اس کے درمیان؟ علمی اعتبار سے بھی کر دیا جائے. اور یہ واقعات بارہا دکھائی دیے کہ انہوں نے اشارہ کیا. اچھا ایک چیز اور یہ بات عرض کر دو، اس کے بعد تمام کر دوں کہ اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، یہاں دھیان سے سنیے گا بچے، اگر کوئی چیز یہاں منبر کے یہاں گر گئی ہے، میں ایسے دیکھوں تو مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا میں جھک جاؤں تو وہ چیز مجھے دکھ جائے گی. جھکنے کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے ادھر سے ابھرنا پڑے گا.